بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری تقریباً 3.5 سال پہلے ایمرجنسی میں ڈیوٹی تھی، تو اس دوران ایک نوجوان تقریباً 22 سال جس کی عمر تھی اسے ایمرجنسی میں لایا گیا۔ ویسے تو وہ مکمل طور پر ہوش و حواس میں تھا، لیکن ہسٹری لینے میں پتہ چلا کہ تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے پہلے جب وہ ایک منی ٹرک سے بازار کے اندر ٹی آر گارڈر اور سریا وغیرہ اتار رہا تھا تو لوہے کا ایک راڈ اوپر گزرنے والی مین تاروں کے ساتھ ٹکرایا، جس کی وجہ سے اسے بجلی کا جھٹکا لگا اور وہ مکمل طور پر بے ہوش ہو گیا۔ لیکن جب اسے ہسپتال میں لایا گیا تو وہ مکمل طور پر ہوش میں آ چکا تھا اور صحیح باتیں کر رہا تھا، لیکن اس کے دائیں ران کے اوپر چھوٹا سا جلنے کا ایک زخم کا نشان تھا، جسے اچھے طریقے سے واش کر دیا گیا اور پھر اسے ہسپتال میں انڈر آبزرویشن رکھا گیا۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ وہ مریض 3 مہینے بعد اس چھوٹے سے زخم کی وجہ سے وفات پا گیا۔ اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ وہ وجہ یہ تھی کہ ہمارے سب کانٹیننٹ کے اندر لوگوں کے میتھس اور بلیف ایسے بن چکے ہوئے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام کر کے وہ کسی کے ساتھ اچھائی کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ کسی دوسرے شخص کا نقصان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب وہ مریض بے ہوش ہوا تو ساتھ موجود راہگیروں نے اسے فوراً مٹی کے اندر دبا دیا۔ تو وہ مریض جب ایمرجنسی کے اندر آیا تو وہ ایک چھوٹا سا زخم جو اس کی دائیں ران کے اوپر موجود تھا وہ مکمل طور پر مٹی سے بھرا ہوا تھا۔ اسے اچھے طریقے سے واش کر دیا گیا اور پھر مریض کو داخل کر لیا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد مریض کا وہ زخم انفیکٹ ہو گیا، کیونکہ وہاں پر مٹی لگ چکی تھی۔ آلدو اسے اچھے طریقے سے واش کیا گیا تھا، لیکن مٹی کے اندر ایسے جراثیم ہوتے ہیں جو زخم کو خراب کر دیتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کا زخم اور زیادہ گہرا اور انفیکٹڈ ہوتا گیا، حالانکہ اس مریض کی زخم کی روزانہ صفائی بھی ہو رہی تھی اور فوقتاً اس کا آپریشن کر کے اس زخم کو اور صاف کیا جا رہا تھا، لیکن بدقسمتی کے ساتھ وہ زخم اس بیچارے معصوم 22 سال کے نوجوان کے لیے ایسا ناسور ثابت ہوا کہ 3 ماہ کے بعد اس انفیکشن کی وجہ سے ہسپتال کے اندر اس مریض کی وفات ہو گئی۔ آج یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اس بارے میں آگاہی دی جائے کہ اگر کسی شخص کو گھر کے اندر یا بازار میں یا کسی بھی جگہ پر اگر لگے تو ان کو کیا کرنا چاہیے جس کی وجہ سے اس مریض کی بچائی جا سکے، نہ کہ وہ ایسا کام کریں جس کی وجہ سے اس مریض کا فائدہ ہونے کے بجائے نقصان ہو۔ میں ہوں ڈاکٹر عدیل بشارت ملہی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اس ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے تاکہ یہ تمام اچھی اور مفید معلومات آپ کو مل سکیں، اور اگر زندگی میں آپ کو کبھی بھی ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آپ کو معلوم ہو کہ آپ نے کون سی ایسی چیزیں کرنی ہیں جس کی وجہ سے کسی بھی ایسے شخص کو جسے کرنٹ لگا ہو تو اسے فائدہ ہو سکے۔ اور اس ویڈیو کو آپ اپنے فرینڈز کے ساتھ اور فیملی سرکل کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو کا شیئر کرنا ہی آپ کے لیے بخشش کا ذریعہ بن سکے۔ کسی بھی شخص کو الیکٹرک شاک یعنی کرنٹ لگے تو سب سے پہلے ساتھ موجود لوگوں نے یہ کوشش کرنی ہے کہ اگر وہ ابھی بھی بجلی کی تار کے ساتھ یا سورس آف الیکٹریسٹی یعنی اگر الیکٹرک فین، واٹر پمپ یا کوئی بھی سورس جہاں سے اس کو ابھی بھی بجلی لگ رہی ہے تو اس سے اس کو فوراً الگ کریں، لیکن اس میں کوشش کریں کہ خود کو کرنٹ نہ لگوائیں۔ کسی پلاسٹک کے راڈ کے ساتھ یا لکڑی کے راڈ کے ساتھ کوشش کریں کہ اس کو الگ کر دیں۔ اس کے بعد اس شخص کو سیدھا لٹا دیں، لیکن اس میں بھی یہی زیادہ کوشش کرنی ہے کہ ایسے مریض کو بہت زیادہ ہلایا جلایا نہ جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کرنٹ لگنے کی وجہ سے یا کرنٹ لگنے کے بعد اونچائی سے گرنے کی وجہ سے اس کی گردن یا موہروں کے اندر چوٹ آئی ہو اور ہمارے زیادہ ہلانے سے اس کی یہ چوٹ بہت زیادہ بڑھ جائے جو کہ آگے اس کے لیے نقصان کا باعث بنے۔ اس کو سیدھا کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے اس کا سانس دیکھنا ہے کہ اسے سانس آ رہا ہے یا نہیں آ رہا۔ اگر سانس میں کوئی مسئلہ ہے تو آپ نے اس کے منہ کے اندر دیکھنا ہے کہ کوئی چیز
تو نہیں موجود، جیسے کہ اگر کوئی چیز وہ کھا رہا تھا یا منہ کے اندر کوئی بھی فارن باڈی ہو تو کوشش کریں کہ اسے اپنی فنگر سے نکال دیں۔ اس کے بعد آپ نے اس کی نبض کو دیکھنا ہے، اگر تو نبض چل رہی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر سانس بھی نہیں آ رہا اور نبض بھی آپ محسوس کرتے ہیں کہ نہیں چل رہی تو آپ نے فوراً اس کا سی پی آر شروع کرنا ہے۔ یہ سی پی آر شروع کرنے سے پہلے یا یہ کرتے ہوئے آپ نے ایمبولینس کو یا ریسکیو 1122 کو کال کرنی ہے تاکہ متعلقہ فرسٹ ایڈ ٹیم موقع پر فوراً پہنچ کے اس کا علاج شروع کر سکے۔ اگر اس کے جسم پر کوئی بھی جلا ہوا زخم ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ آپ صاف پانی کے ساتھ دھو سکتے ہیں، لیکن اس پر برائے مہربانی مٹی نہ ڈالیں، یا کچھ لوگ ٹوتھ پیسٹ لگانا شروع کر دیتے ہیں، وہ ٹوتھ پیسٹ بھی نہیں لگانی۔ تو زیادہ سے زیادہ آپ اتنا کریں کہ اسے صاف پانی کے ساتھ دھو کے کسی گیلے کپڑے کے ساتھ ڈھک دیں تاکہ اگر وہ جلا ہوا زخم ہے تو وہ صاف ہو جائے۔ تو یہاں پہ یہ بات قابل غور ہے کہ یہ تعاون کے اندر جو بات مشہور ہو چکی ہے، ایسے پیشنٹ کو جسے الیکٹرک شاک لگا ہو یعنی کرنٹ لگا ہو تو اسے مٹی میں دبایا جائے، یا کچھ لوگ اس کے ہاتھوں پر اور پاؤں پر فوراً سکے رکھنا شروع کر دیتے ہیں یا پانی اس کے اوپر انڈیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ تمام باتیں جو ہے ایک متھ ہیں، تو ان کا سائنٹیفکلی کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ یہ الٹا مریض کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں۔ اور سی پی آر کے دوران آپ نے جب کال کر لی ہوگی ریسکیو 1122 کو تو اس کے ساتھ کوشش کریں کہ اگر اس کے گریبان کے ارد گرد کالر بہت زیادہ ٹائٹ ہے، کپڑے بہت زیادہ ٹائٹ ہیں، تو ان کو کوشش کریں کہ ڈھیلا کر دیں تاکہ اسے سانس لینے میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اور پھر پیشنٹ جب ہاسپٹل میں شفٹ ہو جائے تو کوشش کریں کہ اس کی ای سی جی فوراً کروائیں، کیونکہ بعض اوقات بظاہر کرنٹ نے اتنا زیادہ نقصان نہیں کیا ہوتا، لیکن کیونکہ ہمارے دل کی دھڑکن الیکٹریکل پلسز سے یعنی بالکل مائنر لیول کے کرنٹ سے چل رہی ہوتی ہیں، تو جب ایک بڑے لیول کا شاک لگتا ہے تو یہ دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے مریض کی کچھ گھنٹوں کے اندر موت واقع ہو سکتی ہے، اگرچہ فوراً بجلی نے اثر نہ کیا ہو، لیکن وہ دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو جانے کی وجہ سے مریض کی جان جا سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر مریض ہوش میں ہو تو کوشش کریں کہ اسے نمکول یا ٹینک وغیرہ پلا دیں، کیونکہ جب ہمارے جسم کے اندر سے کرنٹ گزرتا ہے تو اس کی وجہ سے جسم کے جو اندر نمکیات ہیں ان کی ڈسٹربنس ہو جاتی ہے۔ تو جب آپ یہ کریں گے تو اس کی وجہ سے ایک تو جسم کے اندر پانی کی کمی نہیں آئے گی اور جسم کے اندر نمکیات کو بہتر کرنے میں بھی مدد ملے گی۔ یہ تمام باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری عوام کو یہ پتہ چل سکے کہ کون سے کام ایسے ہیں جو ہمیں الیکٹرک شاک کے پیشنٹ کے اندر فوراً فرسٹ ایڈ کے طور پر کرنے چاہیے، اور کون سے ایسے کام ہیں جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے۔ تو کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ کیا آپ کو یہ تمام باتیں پتہ تھیں، اور کیا آپ نے بھی کبھی کسی کو کرنٹ لگنے کے بعد دوسرے لوگوں کو اس کو مٹی کے اندر دباتے ہوئے دیکھا ہے، اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس پیشنٹ کو کوئی فائدہ ہوا تھا؟ اس ویڈیو کو اپنے فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے اور ایسی مفید معلومات آپ کو گھر بیٹھے مل سکیں۔ اللہ حافظ۔